الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون. دیکھو اللہ کے ہیں تمام اچھے نام، تو پکارو اس کو انہی ناموں کے ذریعے سے، اور دفع کرو، چھوڑ دو، اعراض کرو ان سے جو اس کے ناموں میں الحاد کر رہے ہیں، یقیناً انہیں بدلہ ملے گا اپنے اعمال. تو ناموں میں الحاد سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمارا چونکہ اللہ کے ساتھ جو بھی رابطہ قلبی اور ذہنی ہے، خاص طور پر ذہنی رابطہ، وہ اللہ کے اسماء کے حوالے سے. باقی ہم اللہ کی ذات کو تو جانتے نہیں. اسماء اور صفات کو کہنے میں ہم کہہ دیتے ہیں یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک اسم ہے ایک صفت ہے، لیکن حقیقت میں تو ایک ہی ہے. رحیم صفت ہے، الرحیم نام ہے، اس میں فرق کیا ہوا؟ قدیر صفت ہے، القدیر القادر یہ اللہ کا نام ہے. تو الف لام جب لگ گیا تو وہ معرفہ بن گیا، وہ اللہ کا نام ہو گیا. جب بغیر الف لام کے اور تنوین کے ساتھ ہے وہ صفت ہے. اسی لیے وہ ایمان مجمل کے الفاظ میں ان دونوں الفاظ کو جمع کر دیا گیا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے. اس لیے در حقیقت اللہ کی پاکی کرنا یا پاکی بولنا، در حقیقت اس کے ناموں ہی کو پاک رکھنا جو ہے، یہی تو اس کا اصل مفہوم ہے. باقی ہم اس کی ذات کے بارے میں تو کچھ جان ہی نہیں سکتے. اچھا، اسماء کے ساتھ کوئی غلط تصور ملحق کر لینے کے کیا کیا صورتیں ہیں جس کو الحاد کہا گیا؟ الحاد فی الاسماء. الحاد جو ہے لحد سے بنا ہے. لحد کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھ یا کجی. چنانچہ ایک قبر تو ہوتی ہے نا سیدھی، جو براہ راست جو ہے اوپر سے نیچے جو ہے جا رہی ہے، اس میں بغلی قبر نہیں ہے. بغلی قبر میں ٹیڑھ ہوتی ہے، کچھ دور جو ہے وہ سیدھی نیچے گئی، اس کے بعد ایک سائڈ کے اوپر مڑ کر، اور اصل قبر جو ہے وہ اس کو لحد کہتے ہیں. لحد وہی ہے. عام قبر جو ہے وہ قبر ہے، اسے لحد نہیں کہیں گے. لحد اس قبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر بغلی قبر بنتی ہے اور اس کے اندر ایک کجی آتی ہے. الحاد کے معنی ہے کسی شے میں کجی پیدا کرنا. اللہ کے ناموں میں کجی کس اعتبار سے؟ نمبر ایک یہ کہ جو نام اللہ کے شایان شان نہ ہو وہ نام خود رکھ دینا اور اس سے اس کو پکارنا. اور اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ چاہے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ میں تمام صفات کمال تمام و کمال موجود ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اللہ کے نام ہم وہی شمار کریں گے جو قرآن یا حدیث میں آئے. ہم اپنی طرف سے اچھا نام بھی رکھنا چاہیں، یہ احتیاط کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے، اسی کو کہتے ہیں توقیفی امور، وہ معاملات کے جو حضور کے بتانے پر موقوف ہیں. ہمارا اپنا اجتہاد جو ہے اس میں کوئی کام نہیں کرے گا. ہماری اپنی استدلال اور استنباط جو ہے اس سے ہم کام نہیں لیں گے، بلکہ جو موقوف ہے حضور کے بتانے پر یا قرآن مجید میں اللہ کے بتانے پر. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے تعین کے ساتھ اسماء صرف وہ بیان کیے جانے چاہیے کہ جن اسماء کا ذکر قرآن اور یا حدیث میں موجود ہے. وہ 99 ناموں کی احادیث ہے، اگرچہ 2 حدیثوں میں کچھ فرق ہے ناموں کا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس کو ہم مانیں گے. لیکن اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام ہم نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم چاہے اپنی امکانی حد تک اللہ کی شان رفیع اور بلند شان کو ملحوظ رکھیں، لیکن یہ کہ ہمارے اپنے تصور کا کوئی نقص اس کے اندر جو ہے شامل ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے اسماء یا صفات ایسی ہیں کہ جو مخلوق کے لیے بھی مستعمل ہیں. رحیم، ایک انسان بھی رحیم ہو سکتا ہے، رحمت کی صفت اس میں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے علیم، اللہ کی صفت بھی ہے، العلیم اس کا نام ہے، لیکن بندے بھی تو صاحب علم ہوتے ہیں. بلکہ ہم لفظ علامہ بھی استعمال کرتے ہیں، بہت بڑا علم رکھنے والا. لیکن ہمیشہ ذہن میں مستحضر رہے کہ یہ لفظ جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اس کی شان کچھ اور ہے، اور یہی لفظ جب بندوں پر اس کا اطلاق ہوگا یا مخلوق پر اس کا مفہوم بالکل مختلف ہے. اللہ علیم ہے بئی معنی کہ اس کا علم کامل، ما کان و ما یکون، اس کا علم مطلق ہے، اس میں کوئی حدود نہیں ہے، نہ پیدا کنار. نمبر 2 اس کا علم ذاتی ہے، کسی اور سے اس کو نہیں ملا ہے. نمبر 3 یہ کہ اس کا یہ علم قدیم ہے، جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کا علم قدیم ہے. اور مخلوق کے لیے جب لفظ آئے گا تو 3 صفات، 3 اس کی شرائط جو ہے اس کے بالمقابل. مخلوق کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، اس کا علم محدود ہے. اگرچہ ہم نہیں ناپ سکتے اس کی حدود کو، معاذ اللہ. فرشتے کے علم کو ہم کیا ناپیں گے؟ نبی انبیاء کے علم کی حدود ہم کہاں معین کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد ہم کہاں معین کریں گے؟ لیکن اصولاً یہ ماننا ہوگا کہ علم محدود ہے. مخلوقات میں سے کسی کا علم جو ہے لا محدود نہیں ہو سکتا. اگر یہ تصور ہے تو شرک ہو گیا. پھر اللہ کے صفت علم یا اللہ کے العلیم کا جو نام ہے اس کا گویا کہ آپ نے اس کو گرا دیا. اس کا تصور جو ہے وہ نہیں رہا جو اللہ کے لیے اس نام کا ہونا چاہیے. اسی طرح
کسی کا علم ذاتی نہیں ہے، نہ وجود ذاتی نہ صفت ذاتی، اللہ ہی نے علم دیا ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم میں سے کسی شے کا بھی مگر جو بھی اللہ نے اس کو عطا فرما دیا، جو اللہ نے چاہا۔ اور تیسرے یہ کہ مخلوقات کل کی کل حادث ہے تو ان کا علم بھی حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا۔ حادث کے معنی یہ ہے کوئی شے پہلے نہیں تھی اب وجود میں آ گئی، پہلے علم نہیں تھا، ہمیں علم نہیں تھا، ہم پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے غیب کا علم بھی عطا فرمایا، غیبی امور بھی آپ پر کھول دیے۔ لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی برسول، وہ اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اور جتنا چاہے۔ تو یہ گویا کہ دوسرا پہلو ہے اللہ کے ناموں میں الحاد کا، کہ اللہ کے نام جو ہے، جب صفاتی نام جو اپنی اصل کے اعتبار سے مشترک ہیں مخلوق میں اور اللہ میں، جب وہ نام اللہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کی شان رفیع جو ہے، اس کی جو شان اعلیٰ ہے، اس کے اوپر اس کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ ایک تیسرا اور الحاد ہے اللہ کے ناموں میں، اس کی میں دو مثالیں آپ کو دوں گا۔ اللہ کے ناموں میں اس کی شان غفاری بھی ہے، شان ستاری بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، لیکن اس کی شان شدید العقاب بھی ہے، منتقم بھی ہے، وہ شدید انتقام ہے۔ اب اگر آپ نے اس میں سے ایک پلڑے کو زیادہ جھکا دیا، دوسرے پلڑے کو ہلکا کر دیا، تو آپ کا تصور کج ہو جائے گا اللہ کے بارے میں، اور اس کجی کا ظہور آپ کے عمل میں ہوگا۔ یہی ہے کہ جو سورہ انفطار کا مرکزی مضمون تھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس شے نے تجھے دھوکہ دیا اپنے رب کریم کے بارے میں، تم نے اس کی شان کریمی، شان غفاری، شان ستاری، اس کی شان رؤوفی، شان ودودی، اس کو اتنا نمایاں کر دیا ہے کہ اس کی دوسری شان تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، لہذا تم جری ہوتے چلے جا رہے گناہوں کے اوپر۔ بخشنے والا ہے، بڑا وہ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو بہت ہی قریب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ شدید انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، اس کی سزا بھی ہے، اس اعتبار شدید العذاب، شدید العقاب، یہ الفاظ بھی اس کے۔ لہذا اللہ کی شانوں اور اللہ کے اسماء میں ایک توازن کی ضرورت ہے، اس میں عدم توازن ہی الحاد ہے۔ یہ تو اس کی سب سے نمایاں مثال ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس کی چوتھی اور جو غیر نمایاں شکل ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے بعض نام جوڑوں کی شکل میں ہے، وہ المعز بھی ہے، المذل بھی ہے، الرافع بھی ہے، الخافض بھی ہے، القابض بھی ہے، الباسط بھی ہے، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، کھولنے والا اور تنگ کر دینے والا، اٹھانے والا، بلند کرنے والا اور گرانے والا۔ ان میں سے اگر ایک ایک نام کے حوالے سے اسے پکاریں گے تو آپ کا تصور کج ہو جائے گا۔ یہ نام جب بھی اللہ کے لیے جائیں جوڑوں کی شکل میں لیے جائیں، ان میں سے کسی نام کو علیحدہ کر لیں گے، یا مذلو یا مذلو یا مذلو، یہ بہت ہی توہین ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی، کہ گویا کہ وہ ہے ہی ذلیل کرنے والا۔ یہ دونوں لفظ یا معزو یا مذلو فادعوہ بہا کی میں اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ فللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اور میں نے بارہ تذکرہ کیا ہے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ان سے میری ملاقاتیں رہی ہیں، فوت ہو گئے ہیں، سائیں عبدالرزاق صاحب دیپال پور میں وہ مدفون ہیں۔ ان کا ذکر ہوتا تھا اللہ کے اسماء کے حوالے سے، اور ذکر جہر، یا ستارو یا ستارو یا غفارو، اس کی حلاوت میں آج تک محسوس کر رہا ہوں، اس لیے اگرچہ کہ کم سے کم 30 برس ہو چکے ہیں ان سے ان ملاقاتوں کو جو کئی مرتبہ ہوئی، لیکن ایک خاص کیف، ایک خاص رنگ میں نے اس ذکر جہری کے اندر، خاص طور پہ جب جو آواز ان کی نکلتی تھی، میں تو سوچا کرتا تھا نہ معلوم کہاں سے نکل رہی ہے یہ آواز۔ عام گفتگو میں نہایت سافٹ سپوکن، بہت دھیمی آواز، لیکن جب وہ یہ ذکر کرتے تھے اللہ کے اسماء کے حوالے سے تو نہ معلوم کہاں سے وہ آواز نکلتی، لیکن یہ کہ یہ اس پر گویا کہ عمل تھا۔ فادعوہ بہا، پکارو اللہ کو۔ ہمارے ہاں زیادہ نمایاں ہو گیا اس میں ذات، اللہ اللہ اللہ، اور پھر اس میں یہ کہ ہو، یہ چیزیں جو ہے میں کوئی نفی نہیں کر رہا نہ توہین کر رہا ہوں، جو یہ کرتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک جو ہے ذکر کے اذکار کے اشغال کے ان کے اپنے طریقے ہیں، لیکن میرے نزدیک قرآن مجید کی جو نص ہے اس کے اعتبار سے اللہ کا ذکر فادعوہ بہا، اس کو پکارا جائے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے، یا ستارو یا غفارو یا قہارو یا خافضو یا رافعو، یہ جو الفاظ ہیں ان کو پکارا جائے اللہ کو اس کے اسماء کے ذریعے سے، فادعوہ بہا، لیکن یہ کہ اس میں الحاد نہ کیا جائے، اس میں کجی تلاش نہ کی جائے۔ کجی کریں گے اللہ کے ناموں میں، آپ کا تصور جو ہے، آپ کی جو معرفت ہے اللہ کی، اس میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے گی۔ جب آپ کی اس معرفت کے اندر ٹیڑھ پیدا ہو گئی تو آپ کے رویے میں اس کا ٹیڑھ ظاہر ہو جائے گا، تو نقصان تو سارا اپنا ہی ہے۔
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، تو ذرا چھوڑ دو اور دفع کرو اور اعراض کرو ان لوگوں سے جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا۔ ایک بڑی محتاط روش اختیار کی جائے، کوئی نام جو اس کے شایع نشان نہ ہو وہ ہم از خود نہیں رکھ سکتے اللہ کو۔ توقیفی امر ہے، جو نام قرآن اور حدیث میں آئے ہیں وہی نام لیے جائیں گے، انہی سے پکارا جائے گا۔ پھر جو نام اپنے اصل مادے کے اعتبار سے مشترک ہیں مخلوق میں اور خالق میں، وہ جب نام لیں گے اللہ کا تو اس کی شان رفیع اور اس کی علو شان جو ہے ربک الاعلی، اس مقام پر اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا نام لیں گے۔ نمبر 3 یہ کہ اس ناموں میں بحیثیت مجموعی بھی اعتدال ہونا چاہیے کہ سب کو سامنے رکھا جائے، یہ نہیں کہ ان کے بعض اسماء کے سے خصوصی مناسبت پیدا کر لی جائے اور بعض دوسرے اسماء سے گویا کہ اپنے ذہن جو ہے اس کو دور کر لیا جائے، محجوب کر لیا جائے۔ یہ بھی ہمارے تصور باری تعالی یا ہماری معرفت رب کے اندر ایک کجی پیدا کر دے گا۔ اور خاص طور پر وہ نام جو جوڑوں کی شکل میں ہیں وہ جب بھی لیے جائیں جوڑے ہی کی حیثیت سے لیے جائیں، ورنہ اس سے بھی ہمارے